الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یوتی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائی محترم بھائیوں بزرگوں، بہت سارا وقت گزر گیا۔ یہ حضرات علماء کرام اس سارے علاقے کے کتنی بڑی سعادت ہے، میں تو اپنی بہت بڑی سعادت سمجھ رہا، میرا ارادہ نہیں تھا شرکت کا، لیکن پھر ہمت کی اور میں یہاں پہنچ گیا۔ اور یہاں میں تو اپنی بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں، پورے علاقے کا مغز، خلاصہ نچوڑ، علماء، محدثین، دانشور، مفکر، اتنا بڑا ماشاءاللہ اجتماع، حضرت مولانا عابد صاحب اور ان کے رفقا کی یہ محنت میں اپنی بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے، اس کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ اور ان حضرات علماء کرام جو وارثین انبیاء ہیں، جن کے سینوں میں قرآن و حدیث، یہ حضرات باری باری آپ کے سامنے صبح سے 9-10 بجے سے یہ تشریف لا رہے، اور مختصر وقت میں دین و دنیا کی، ہمارا دین و دنیا جدا جدا نہیں ہے، آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی رہنمائی میں یہ حضرات علماء کرام آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہیں، اور بہت اہم، ضروری اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ہمارے کئی ساتھیوں نے بہت اہم باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب اور بہت سارے ساتھیوں نے بہت اہم ضروری باتیں، ہم سب کی کام کی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اور ابھی ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے 1-1.5 منٹ میں آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھئی یہ تو سب کچھ ماشاءاللہ ہو رہا صبح سے، آپ حضرات نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اب تو کچھ کرنا ہے۔ اگر کرنا ہے، جی ہاں، پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ ہم سے پوشیدہ نہیں، ہماری مقدس کتاب جو حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا ان کا کلام ہے، یہ قرآن جو ہمارے آپ کے پاس ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کا کلام نہیں، فرشتوں کا بھی نہیں، یہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا ان کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ وہو یخرج منہ، قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ اس کی ذات عالی سے نکلا ہے۔ جس طرح میرے اندر سے میرا کلام، آپ کے اندر سے آپ کا کلام نکلتا ہے، حق تعالیٰ شانہ کا یہ کلام ان کی سایہ نشان، ان کی ذات عالی سے نکلا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ ساری کائنات، سارا سنسار، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ سارے انبیاء، اولیاء، عرش، کرسی، لوح محفوظ، جنت، یہ تمام سب اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔
یاد رکھو یہ سو جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہماری نظروں سے اوجھل، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا سب سے بڑا انسان، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، یہ حادث نہیں قدیم ہے۔ تو اس مقدس کتاب کا پہلا سبق ہے اقرا، پڑھو۔ تو یہ پڑھنا پڑھانا تو کسی سے مخفی نہیں، کتنی ضرورت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں علم کا تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والے تو اللہ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یوتی، میں تو علم کا تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والے تو اللہ ہیں۔ تو لکھنا پڑھنا، ہم کہتے ہیں جہالت مہلک بیماری ہے، کالے سانپ کا کاٹا ہوا تو بچ سکتا ہے، جہالت کا مارا ہوا نہیں بچ سکتا۔ انسان علم سے بنتا ہے یا اہل علم کی صحبت سے بنتا ہے، نہ خود پڑھا لکھا نہ پڑھے لکھوں کی صحبت، انسان نہیں جانور ہے۔ اور جس گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں وہ گھر نہیں، جانوروں کا دربہ ہے۔ جس ملک میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں وہ ملک نہیں، حیوانات کی چراگاہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، علم بہتر ہے یا دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے۔ دولت تو قارون و فرعون کو ملی اور علم انبیاء علیہ السلام کو ملا۔ حلال طریقے پر دولت کا حاصل کرنا کوئی برا نہیں، خوب کماؤ، آگے بڑھو، ترقی کرو، مگر علم دولت سے بہتر ہے۔ فرمایا دولت کو چور چرا لیتے ہیں، علم کو نہیں چرایا جا سکتا۔ دولت تقسیم کرنے سے گھٹتی چلی جاتی ہے اور علم تقسیم کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے برابر نہیں ہو سکتے۔ جہالت تمام بیماریوں کی اصل اور جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو لکھنے پڑھنے کا ذوق شوق نصیب فرما دے۔ اب تو کچھ کرنا ہے، اگر کرنے کے ارادے سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے تو بہت بڑی کامیابی۔ ہمارے کئی ساتھیوں نے کیرل کا ذکر کیا، گجرات کا ذکر کیا، مہاراشٹر کا، وہاں مسلمان رسم و رواج پر اپنا پیسہ، اپنا سرمایہ، اپنی گاڑی کمائی رات دن کی وہ بیاہ شادیوں پر اور رسم و رواج پر اور اس پہننے کھانے پر نہیں خرچ کرتے۔ وہ ضرورت کی جگہ آپ وہاں کے حالات معلومات کیجئے، ان کے یہاں بیاہ شادیوں کا کیا طریقہ ہے۔ گجرات کے مسلمان اپنی بیاہ شادی کس طرح کرتے ہیں، کیرل میں مسلمان بیاہ شادی کس طرح کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد میں چند لوگ جمع ہوتے ہیں اور صاحب نکاح اور شادی۔ اور گجرات کے مسلمانوں کا پوچھئے، مہاراشٹر کے مسلمانوں کے بارے میں پوچھئے۔ اور میاں ہم کو کچھ لوگوں نے بتایا، انڈونیشیا مسلمانوں کا ایک ملک ہے، وہاں لڑکے کے والد صاحب لڑکی کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہاں کتنے مہمان آئے ہوں گے تاکہ میں ان کا خرچ ادا کر سکوں، یہ تو میری ذمہ داری ہے، دلہن کو لے کر تو میں جا رہا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے میرے یہاں 20 مہمان ہیں، تقریباً 500 روپے کا خرچ ہے، تو لڑکے کا باپ وہ 500 روپے لڑکی کے باپ کو دیتا ہے۔ یہ تمام برائی ہمارے اندر جو آئی ہے نا، یہ جہالت کی وجہ سے، اور بیاہ شادیوں پر جو ہم بے شمار دولت خرچ کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے بچے گلی کوچوں میں گالی گلوچ، پتنگ بازی، تیتر بازی، کتے کا بچہ اٹھاؤ جا رہا ہمارا بچہ، یہ ساری باتیں جو ہیں، جی ہاں، تو جہالت تمام برائیوں کی۔ اگر آپ کو اس دنیا میں باعزت زندگی گزارنا ہے تو آپ کو لکھنا پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اب یہ تو کانفرنس ہو گئی، باقی اب کوئی ایسا آپ لایا عمل تیار کریں کہ ہر مہینے 2 مہینے میں کہیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور پورے حالات پر نظر ڈالیں، کہاں کیا ہو رہا، کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ جمعہ جو گیا ہے ایک گاؤں میں جا کر پڑھا، جی ہاں ایک گاؤں میں جی ہاں دیوبند کے قریب ایک گاؤں میں پرسوں کا جمعہ، مجھ سے کہا مولانا صاحب یہاں کا جتنا نوجوان ہے
وہ نشے کا اتنا عادی، اس محلے کے لوگ سب سے زیادہ کمائی کرتے ہیں، پوری بستی میں سب سے زیادہ انکم ہوتی ہے اس محلے کے مسلمانوں کو، اتنے وہ کمائی اور ان کا کاروبار ہے، لیکن سب سے زیادہ اس محلے کا نوجوان نشے کا عادی، شراب، بھانگ، افیم، اسمیک، کتنے گانجا ہے، جی ہاں ہمارا نوجوان کتنی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے اس ذرا سے وقت میں، کیا کیا کہا جا سکتا ہے، بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیت، ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے اور اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا تم نے یہود و نصارہ کا وارث بنایا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا وارث بنا کر اپنی اولاد کو چھوڑا۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ حضرت مولانا اقبال صاحب مفتی صاحب نے بہت اہم رہنمائی کی، تقریباً 30,000 مسلم بچی جا چکے ہیں جو سروے ہے ذمہ داروں کا، 30,000 ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کہیں اور جا چکی ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمارے درمیان میں، اگر ہمارے اس علاقے کے لوگ کچھ چاہتے ہیں کرنے کے لیے تو کوئی لایا عمل تیار کریں، ہر مہینے 2 مہینے میں کہیں سر جوڑ کر بیٹھیں۔ آدمی جب محنت کرنے پر آ جاتا ہے تو پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے، انسان کی محنت کو بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ کہنے کو بہت ساری باتیں سب آ چکی ہیں، اب تو عمل کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ۔